السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو آج کا ہمارا ٹاپک ایجوکیشنل پالیسی 1972 ٹو 80 ہے۔ یہ پالیسی جو ہے اس کو بھٹو گورنمنٹ نے پیش کیا، یعنی کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ذوالفقار علی بھٹو جب اقتدار میں آئے دسمبر 1971 میں، تو انہوں نے یہ پالیسی جو ہے وہ پیش کی۔ انہوں نے جب خطاب کیا قوم سے 15 مارچ 1972 میں، تو اس وقت انہوں نے اس ایجوکیشنل پالیسی جو 1972 سے 80 تک کی، اس کی خصوصیات یا سیلینٹ فیچرز یا کریکٹرسٹکس کو پیش کیا۔ اب انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے جو اس وقت موجود ہے وہ بہت سخت قسم کا ہے، اس کے رولز بڑے سخت قسم کے ہیں اور وہ غیر لچکدار ہے، اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس ایجوکیشن سسٹم سے کیا ہو رہا ہے کہ معاشرے کا ایک خاص طبقہ جو کہ اشرافیہ ہے وہی فائدہ جو ہے وہ اٹھا رہا ہے، تو اور باقی غریب طبقے کو یا عام عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا، ٹھیک ہے۔ تو مزید انہوں نے یہ کہا کہ جتنے بھی فنڈز ہیں وہ بجائے اس کے کہ ٹیچرز پر یا بکس پر سپینڈ کیا جائیں، ان پر خرچ کیا جائے، اس کی بجائے اینٹوں پر اور اینٹوں کو جوڑنے والے مسالے پر ہو رہے ہیں۔ یہاں لفظ لکھا ہوا ہے مارٹرز، تو مارٹرز کا مطلب ہوتا ہے اینٹوں کو جو جوڑنے والا مسالہ ہوتا ہے اس کو مارٹرز کہتے ہیں۔ جی ابھی سٹارٹ کیا ہے یہ، بالکل پہلے موٹیویشنل جو تھی وہ ڈسکشن چل رہی تھی۔ جی تو انہوں نے کہا کہ پہلے جو پالیسی موجود تھی وہ صرف اینٹوں اور اینٹوں کو جوڑنے والے مسالے یا پھر مارٹرز کا ایک مطلب ہوتا ہے چھوٹی توپ کہ اسلحہ جات کہہ سکتے ہیں آپ، اسلحے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو ٹیچرز اور بکس پر جو ہے وہ سپینڈ کیا جائے۔ تو پھر انہوں نے جو ہے وہ 1972 کی جو ہے یہ پالیسی پیش کی، اور اس میں دا گورنمنٹ ایکسپریس ایڈٹس کمٹمنٹ، اچھا گورنمنٹ نے یہ کہا کہ جنگل میں جو پیچیدگیاں موجود ہیں ان کو ختم کیا جائے گا، یعنی جو بھی بے ضابطگیاں یا ایکسٹرا چیزیں ہیں ان کو ہٹایا جائے گا معاشرے سے اور اسے صاف کیا جائے گا، اور ایک جو ہے ثقافت کے لحاظ سے، روایات کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک سلیبس سیٹ کیا جائے گا، ایک جو ہے وہ ٹریک جو ہے وہ طے کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس پالیسی کے جو آبجیکٹیوز تھے وہ یہ ہیں، آبجیکٹیو آف پالیسی جو ہے وہ 1972 سے 80 کے، کہ سب سے پہلے کیا ہے کہ پاکستان کے نظریہ حیات کے مطابق جو ہے وہ جتنے بھی ترقیاں ہیں، جتنے بھی اقدار ہیں، ان سب کو نظریہ حیات کے مطابق جو ہے وہ ترتیب دیا جائے گا۔ پھر جو بھی ایجوکیشنل پروسیس ہے اس کا ایک ضابطہ طے کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو قومی سطح پر جو ہے وہ ترتیب دیا جائے گا اور قومی ترقی کے حوالے سے اس کو دیکھا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یوتھ کو جو ہے، یعنی جو ینگ جنریشن ہے، ان کو لیڈرشپ کے جو پروگرامز میں پریکٹسز کروائی جائیں گی تاکہ وہ ان کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں، اور معاشرے کو اصلاح کی طرف لایا جائے گا، اور معاشرے کی اصلاح میں جو ایک شہری ہے مجموعی طور پر اس کی شخصیت کو اس طرح سے ٹرین کیا جائے گا اور بیلڈ کیا جائے گا کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ معاشرے میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق اس سوسائٹی کو سمجھے، اس کے ایشوز کو سمجھے اور اس کی اصلاح میں پوری جو ہے وہ دلچسپی لے۔ تو اس کے بعد ہے کہ ناخواندگی، یعنی جو الٹریسی ہے اس کی ناخواندگی کی شرح کو کم کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کم ٹائم میں جتنا بھی پاسبل، شارٹیسٹ پاسبل ٹائم، مطلب کم سے کم جتنا بھی ممکنہ وقت ہے اس میں اس کو ایریڈیکیٹ کیا جائے گا۔ پھر خواتین کو جو ہے وہ خصوصی سہولیات فراہم کی جائیں گی ان کی تعلیم کے لیے، اور ان کی بھی تعلیم کو مردوں کے مقابلے میں لایا جائے گا، ایکول کیا جائے گا ان کے مطابق۔ اور پھر جو ذہنی طور پر
مفلوج ہیں یا جسمانی طور پر معذور لوگ ہیں ان پر بھی اسپیشل جو ہے ان کو فیسلٹیز دی جائیں گی. اور اس طرح کا کریکولم ڈیولپ کیا جائے گا جس کے اندر جو تبدیلیاں ہوں گی وہ سماجی حساب سے اور اکانومیکل نیڈز کے اکارڈنگ کی جائیں گی. اور اس کے علاوہ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی اور اس کو جرنل ایجوکیشن کے ساتھ مربوط کیا جائے گا. اس کے علاوہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کو ایک فریڈم دی جائے گی اکیڈمک ڈیوریشن کے حوالے سے، اکیڈمک فریڈم کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی پارٹیسپیشن مطلب یہ ایکٹیو پارٹیسپیشن ٹیچرز کی، اسٹوڈنٹس کی اور پیرنٹس کی طرف سے جو نمائندگی ہوں گے کمیونٹی کے اور تعلیمی معاملات میں ہر ایک کی جو شرکت ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا. پھر فری اینڈ یونیورسل ایجوکیشن. اب تعلیم کو جو ہے وہ فری کیا گیا اور پھر اس کو یونیورسل بھی بنایا گیا. اب جو فری تعلیم کی پالیسی ہے وہ اس میں میٹرک تک جو ہے وہ فری تعلیم کر دی گئی. 1972 کی ایجوکیشنل پالیسی میں میٹرک تک مفت تعلیم کا اعلان کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کام کو 2 مراحل میں طے کیا جائے گا. 2 مراحل میں جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا. پہلا مرحلہ جو فرسٹ فیز ہے وہ 1 اکتوبر 1972 ہے اور ایجوکیشن اس میں کہاں سے کہاں تک ہوگی. پہلے مرحلے میں پہلی جماعت سے یعنی 1 سے لے کر 8 کلاس تک. ٹھیک ہے، سرکاری اور غیر سرکاری جتنے بھی پرائیویٹ ہیں، نجی ہیں، سب میں جو ہے وہ فری ایجوکیشن ہوگی. اور سیکنڈ فیز میں جو کہ 1 اکتوبر 1979 سے سٹارٹ ہوگا وہ فری ایجوکیشن جو ہے وہ 9th اور 10th جو ہے وہ تمام سکولز میں وہ فری ہوگی. اس کے بعد ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے. ایلیمنٹری ایجوکیشن کا یہاں مطلب ہے کلاس 6 سے لے کر کلاس 8 تک کی جو تعلیم ہے. تو اکارڈنگ ٹو دا پالیسی پرائمری ایجوکیشن کے بعد جو ہے پرائمری ایجوکیشن جو ہے وہ 1979 تک جو ہے وہ بوائز کے لیے فری کی گئی اور یونیورسل کی گئی. اور اس کے بعد گرلز کا جو ہے وہ 1984 تک جو ہے اس پر کام کیا جائے گا اور ان کو بھی اس میں انرولمنٹ ان کی بھی کی جائے گی. اس کے بعد ہے کہ انرولمنٹ جو ہے اس کو انکریز کیا جائے گا اور 38,000 جو ہیں وہ اضافی کمرے جو ہیں وہ پرائمری کلاسز کے لیے بنائے جائیں گے اور اس میں سے 23,000 جو کمرے ہیں وہ مڈل کلاسز کے لیے ہوں گے یعنی ایلیمنٹری سکولز ایلیمنٹری سیکشن کو دیے جائیں گے. اور اسکول فیسلٹیز جو ہیں ان کو پرووائڈ کیا جائے گا اور بیکورڈ ایریاز اور دیہاتی علاقوں میں خاص طور پر. اس کے بعد جو ہے ایلیمنٹری ایجوکیشن میں کم از کم وہ کہتے ہیں 2.25 لاکھ جو ہیں ایڈیشنل ٹیچرز جو ہیں ان کو اپوائنٹ کیا جائے گا. اور ٹیکسٹ بک اور رائٹنگ مٹیریل جو ہے وہ بھی پرووائڈ کیا جائے گا پرائمری سکولز میں. اور اس کے علاوہ کریکولا اور سلیبس ٹیکسٹ بکس وڈ بی ریوائزڈ جو ہیں ہاں جی جو بھی سلیبس اس وقت موجود تھا اس کو ریوائز کیا جائے گا یعنی اس پر نظر ثانی کی جائے گی اور اس میں جو بھی ایکسٹرا مٹیریل ہے جو اوور لوڈنگ ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. اور پھر اس میں صرف کنسیپٹس مہارتوں اور مشاہدے یعنی انکریج آبزرویشن کہ مشاہدے کے بعد تجربہ کرنا، پریکٹیکل ورک کرنا، ٹھیک ہے، کریٹیو کام کرنا، اس طرح کے جو سلیبس ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے گا. پھر نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1972 کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ کیا تھا. یہ جب دسمبر 1971 میں انہوں نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت کے جو وزیر تعلیم تھے وہ عبدالحفیظ پیرزادہ تھے تو ان کی صدارت میں قومی تعلیمی کمیشن جو ہے وہ مقرر ہوا تھا اور پھر اس کمیشن نے 2 ماہ کے اندر جو ہے وہ ایک لائحہ عمل پیش کیا اور پھر گورنمنٹ نے مارچ 1972 میں جو ہے وہ پالیسی کا اعلان کیا. ٹھیک ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے اوپر ڈسکس کیا تھا کہ بھٹو صاحب نے 15 مارچ 1972 میں جو ہے وہ خطاب کیا اور اسی میں اسی پالیسی کی سیلینٹ فیچرز کو بیان کیا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے ہمارے پاس اس کا بیک گراؤنڈ. تو 1977 میں ایک
جو ہے وہ تعلیمی کانفرنس جو ہے وہ منعقد ہوئی اسلام آباد میں. اس میں کیا ہوا مارشل لا کے مطابق اس 1978 میں جو بھی اس وقت سسٹم تھا، جو بھی نظام تھا، اس کے مطابق اس کو پیش کیا گیا، اور اس کے جو حقائق تھے وہ یہ تھے کہ فارمولیشن آف پالیسی آر بیٹر ریفلیکٹڈ ان دا اسٹیٹمنٹ آف، اس کے جو بھی حقائق تھے ان کی بہتر جو عکاسی ہے وہ مسٹر محمد علی ایچ ہوتی کی جو تقریر تھی اس میں پیش کی گئی. اس میں انہوں نے کیا کہا، کون سی خصوصیات کو بیان کیا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ 12 اکتوبر کی بات ہے، 12 اکتوبر 1978 میں انہوں نے یہ کہا کہ مختلف گورنمنٹس آئیں، مختلف، ٹھیک ہے، ویریس گورنمنٹس ان دا پاسٹ، ماضی میں مختلف قسم کی گورنمنٹس آئیں اور انہوں نے بہت سارا کام کیا، لیکن کیا ہوا کہ وہ صرف لب و لہجے تک ہی محدود رہا، ٹو لیپ سروس، ٹھیک ہے، کہ صرف کہنے کی حد تک، ٹھیک ہے، انداز اور لہجے تک. اب بہت وہ کہتے ہیں اینڈ لیفٹ مچ ٹو بی ڈیزائرڈ، اور بہت کچھ جو ہے وہ رہ گیا باقی، یعنی بہت سارے جو چیزیں تھیں جو ریکوائر تھیں وہ باقی رہ گئی، وہ پوری نہیں کی گئی. تو قوم جو ہے وہ ابھی تک بھی ایک ایسے دو راہے پر کھڑی ہے کہ کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی مطلب مقصد طے نہیں ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں اس لیے تو ایک واضح ڈائریکشن کی ضرورت ہے، اور واضح جو ہیں وہ آبجیکٹیوز طے کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ہے وہ ایک پلان بنایا جائے، عملی جو منصوبہ تیار کیا جائے ایجوکیشن کے حوالے سے. اور کہتے ہیں کہ بوتھ پاپولیشن اینڈ الٹریسی، کہ آبادی اور ناخواندگی دونوں ہی خطرناک حد تک جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، الارمنگ ریٹ، یعنی خطرناک حد تک جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ پارٹیسپیشن ریٹ آف ایٹ پرائمری اینڈ سیکنڈری لیول واز لو، کہ پرائمری اور سیکنڈری لیول پر جو شرکت تھی اسٹوڈنٹس کی طرف سے وہ کم تھی، اور ابھی تک بھی بہت سارا ایسا کچھ موجود ہے جو ضائع ہو رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا سلیبس موجود ہے جو ہائر ایجوکیشن کے اکارڈنگ نہیں ہے، یعنی جس طرح کے اسٹوڈنٹس کا لیول ہے اس کے مطابق اس کے ریلیٹڈ سلیبس نہیں ہے، تو کوئی بھی سپورٹ نہیں ہے کہ ترقی کی جا سکے، تو کسی قسم کی ہیلپ نہیں ہے، کوئی واضح جو ہے وہ ٹریک نہیں ہے. تو اس لیے پھر اس ایجوکیشن پالیسی میں کچھ ایمز دیے گئے، کچھ مقاصد دیے گئے، ٹھیک ہے. ہم نے اپنے نئے پچھلے سیشن میں ایمز، آبجیکٹیوز اور گولز کے بارے میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے. تو ایمز جو ہوتے ہیں یہ نیشنل لیول پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایمز جو ہوتے ہیں وہ نیشنل لیول پر ہوتے ہیں، اور یہ براڈ ٹرم ہے، یعنی بڑی ٹرم ہے ایمز کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد گولز اور پھر آبجیکٹیوز آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایمز جو ہیں وہ کیا تھے، the following aims were set for the policy، اس میں کیا کیا سیٹ کیے گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ عام لوگوں کے دل اور دماغ میں یہ ڈالنا تھا کہ مطلب پاکستان کے جو عام لوگ ہیں ان کے دل و دماغ میں، اور خاص طور پر جو پاکستان کے اسٹوڈنٹس ہیں، کہ وہ پاکستان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ خاص طور پہ وفاداری دکھائیں. اور پھر ایسی اویئرنیس جو ہے وہ کریٹ کرنی تھی کہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بحیثیت پاکستان اور پاکستانی اور بحیثیت ایک مسلم امہ کا پارٹ ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی طرف سے مسلم امہ کی بہبود کے لیے، اس کی فلاح کے لیے، اس کی ویلفیئر کے لیے کام کرے، اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کرے، ٹھیک ہے، اپنا حصہ ڈالے. تو اس طرح کے شہری پیدا کرنے تھے جو پاکستانی موومنٹ، یعنی پاکستان کی تحریک اور اس کے نظریہ اور اس کی بنیاد، اس کی ہسٹری اور اس کے کلچر سے واقف ہوں، ٹھیک ہے، جنہیں ہر چیز کے بارے میں پتا ہو. اس طرح کی پروڈکشن چاہیے تھی، اس طرح کے شہری چاہیے تھے جو پاکستان کے نظریہ سے، اس کے کلچر سے، اس کی بنیاد سے، ہر چیز سے اویئر ہوں، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے علاوہ ان کی جو تربیت ہے وہ اکارڈنگ ٹو ہولی قرآن اور سنہ کے مطابق ہو، اور ان کا جو اخلاقیات ہیں، ان کی جو موٹیویشن ان سے جو پھر توقع کی جائے وہ جو ایک سچے مسلمان سے کی جاتی ہے اس طرح کی ہو. اس کے علاوہ ٹو پرووائڈ اینڈ انشور ایکول ایجوکیشنل اپارچونٹیز
opportunities to all citizens of Pakistan and to safeguard the rights of minorities. تو اس کے علاوہ یہ اس بات کی یقین دہانی تھی کہ ایک جیسے تعلیمی مواقع جو ہیں وہ پاکستان کے تمام شہریوں کو دیے جائیں اور اقلیتوں کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جائے. اقلیت منورٹیز وہ ہوتی ہیں جو پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے اور اس کے اندر جو نان مسلم ہیں وہ منورٹیز ہیں، جیسے کہ کرسچن ہیں، ہندو ہیں، اس کے علاوہ یہ جو قادیانی ہیں یہ بھی نان مسلم کیٹیگری میں ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی پاکستان سے ہٹ کے جو مذہب ہیں وہ منورٹیز ہی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹو پرووائڈ منیمم ایکسیپٹیبل لیول آف فنکشنل لٹریسی اینڈ فنڈامنٹل ایجوکیشن ٹو آل سٹیزنز آف دا کنٹری. ٹھیک ہے. تو منیمم جو ہے کم سے کم جو قابل قبول لٹریسی کا جو فنکشنل یعنی کہ کام کرنے والی جو ورک کرنے والی لٹریسی ہے کہ لٹریسی ایکٹیو مطلب ایسی لٹریسی ریٹ ایسا بڑھایا جائے کہ وہ صرف برائے نام پڑھے لکھے نہ ہوں بلکہ ایکٹیولی وہ واقعی ان کو کچھ پڑھنا لکھنا پتہ ہو، وہ ایک زبان کو جانتے ہوں. ٹھیک ہے. تو لٹریسی ریٹ کا یہ مطلب ہے کہ کسی بھی ایک لینگویج کو پڑھ لکھ سکیں. ٹھیک ہے. اینڈ فنڈامنٹل ایجوکیشن، تو بنیادی جو تعلیم ہے تمام شہریوں کو وہ دی جائے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے پھر لیول آف انٹرسٹ جو ہے اس کو کریٹ کیا جائے اسٹوڈنٹس کے اندر پڑھنے کے لیے، یعنی ٹو کریٹ انٹرسٹ اینڈ لو فار لرننگ اینڈ ڈسپلن امنگ دا یوتھ، کہ نوجوانوں کے اندر سیکھنے کے لیے محبت اور شوق پیدا کیا جا سکے. تو یہ اس کے ایمز تھے اس پالیسی کے. اور اس کے علاوہ پھر کیا ہے ٹو پروموٹ دا اسٹرینتھن سائنٹیفک ووکیشنل اینڈ ٹیکنالوجیکل ایجوکیشن، کہ سائنسی ووکیشنل اور ٹیکنالوجی کی جو تعلیم ہے اس کو مضبوط کیا جائے، اس کو ترقی دی جائے، اور ٹریننگ جو ہے وہ ٹیچرز کو دی جائیں، اور ریسرچ جو ادارے ہیں وہ کنٹری کے اندر ان کو بھی پروموٹ کیا جائے. یہ اس کی پالیسیز ایمز تھے اس پالیسی کے. ٹھیک ہے. یہ ایک ٹریک تھا. اس کے بعد پرائمری ایجوکیشن کیا ہے، ڈیولپمنٹ اینڈ امپروومنٹ، کہ پرائمری ایجوکیشن کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوئی اور کیا امپروومنٹ ہوئی. تو envisaged that primary school enrollment would be increased, that all boys of school age were enrolled by 1982-83. کہ اس پالیسی کے مطابق یہ دیکھا گیا کہ پرائمری عمارت کے اندر 1982 اور 83 تک جو ہے وہ بوائز کا جو داخلہ ہے اس کو بڑھایا جائے، اور یونیورسل انرولمنٹ فار بوائز وڈ بی اٹینڈ بائی، اور پھر زیادہ سے زیادہ جو یونیورسل انرولمنٹ یعنی عالمگیر داخلہ کہ بہت زیادہ داخلہ جو ہے وہ 1987 اور 86 اور 7 تک جو ہے وہ حاصل کیا جائے. پھر لڑکیوں کے معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے 1992 تک یہ ٹارگٹ اچیو کیا جائے. ٹھیک ہے. اور پھر ضروری جو فراہمی ہے جسمانی تعلیم کی، انسٹرکشنل مٹیریل کی، اور پھر ٹیچر ان سروس جو ٹیچرز ہیں ان کی ٹریننگ کی، اس کے ٹارگٹ کو اچیو کیا جائے. اور پھر اس کے علاوہ نمبر آف نان فارمل مینز وڈ آلسو بی یوز ٹو اچیو یونیورسلائزیشن آف پرائمری ایجوکیشن. اوپننگ آف نیئرلی 5000 mosque schools was a step in that direction. کہ وہ کہتے ہیں کہ عالمگیر جو پرائمری ایجوکیشن ہے، یعنی وسیع پیمانے پر آپ اس کو کہہ لیں کہ پرائمری ایجوکیشن کا جو ٹارگٹ ہے وہ حاصل کرنے کے لیے سکول مساجد ٹائپ کے جو سکول ہیں نا، ماسک سکولز یعنی مساجد سکول جو ہیں وہ 5000 مساجد سکول جو ہیں وہ کھولے جائیں گے. تو وہ یہ اس ڈائریکشن میں ایک اہم قدم تھا. ٹھیک ہے. پرائمری اسکول کو پرائمری ایجوکیشن کو یونیورسل کرنے کے لیے. اور اس کے بعد ادر پروگرامز فار دا ڈیولپمنٹ آف پرائمری ایجوکیشن ان دا پالیسی ور ریلیٹڈ ٹو. اب اس کے علاوہ جو اور پروگرام تھے اس پالیسی میں وہ کیا تھے کہ اس میں ویسٹیج وڈ بی ایلیمینیٹڈ ٹو اچیو 60% لٹریسی ریٹ. تو جو ایکسٹرا مطلب ضائع کرنے والی چیزیں ہیں ان کو خارج کیا جائے گا کہ 60% جو ہے وہ لٹریسی ریٹ کو حاصل کیا جائے 1982 اور 83 تک، اور پھر اس کے بعد 100% تک لٹریسی ریٹ کو اچیو کیا جائے. اور وہ کہتے ہیں
کہ 17,000 نئے پرائمری اسکول جو ہیں ان کو کھولا جائے گا. پھر مطلب اس پالیسی کے جو امپورٹنٹ مطلب اہم اقدام تھے جو اس میں کیے جانے تھے وہ یہ تھے 17,000 جو ہیں وہ نئے پرائمری اسکول جو ہیں وہ کھولے جائیں گے. اس میں سے 1300 جو ہیں وہ نئے پرائمری اسکولز دیہاتی ایریا میں خاص طور پر کھولے جائیں گے. اور پھر 5,000 مساجد اسکول جو ہیں وہ لڑکوں کے لیے کھولے جائیں گے. ٹھیک ہے، مساجد اسکول لڑکوں کے لیے کھولے جائیں گے. اور اس کے بعد جو 12,000 آلریڈی اسکول موجود ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے وہ سامان فراہم کیا جائے گا. اس کے علاوہ ٹیکسٹ بکس جو ہیں وہ پرائمری لیول پر جو ہے وہ دی جائیں گی، سپلائی کی جائیں گی. اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں about 100 supplementary readers would be provided to each new primary school. اب یہاں پہ یہ جو supplementary readers ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی کسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ایکسٹرا مٹیریل ہوتا ہے، یعنی ایک آرٹیکل کو سمجھنے کے لیے یا ایک سبق کو سمجھنے کے لیے اس کے لیے ساتھ جو مزید خلاصے یا مزید امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں وہ پرووائڈ کیے جائیں گے. پرائمری اسکولز میں چھوٹے چھوٹے بکلیٹس یا ایلیمنٹری اسکولز میں گورنمنٹ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے بکلیٹس دیے جاتے ہیں جن میں مختلف قسم کی سٹوریز ہوتی ہیں، آرٹیکلز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مکالمے ہوتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زبان کو سیکھ سکیں اور زبان کی مہارتیں سیکھ سکیں. اچھا، اس کے بعد آل پرائمری اسکولز وڈ بی پرووائڈیڈ ٹیچنگ کٹس. اچھا، یہ ٹیچنگ کٹ یہاں پہ جو ٹیچر کو ایک کٹ دی جاتی ہے جس میں ٹیچر گائیڈ اس سے ریلیٹڈ ٹیچنگ سے ریلیٹڈ جو بھی مٹیریل ہوگا جس میں ایویڈس، چارٹس، کارڈز، بورڈ مارکرز اور اس کے علاوہ جتنا بھی مٹیریل جو ہے وہ پرائمری اسکولز میں اے وی ایڈ کے طور پر یوز کیا جاتا ہے وہ اس میں ایڈ ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہے کہ اسکول کی عمارتوں کے حوالے سے اور ان کی لوکیشن کی پلاننگ کرنے کے حوالے سے بھی قومی سطح پر جو ہے وہ پلاننگ کی جائے گی. اور پھر جو بھی بجٹ ہوگا پرائمری اسکول کا وہ پرائمری اسکول پر ہی خرچ کیا جائے گا، اسے کسی ادر پرپز کے لیے جو ہے وہ نہیں استعمال کیا جائے گا. اور کمیونٹی ریسورسز اور ان کی جو شرکت ہے اس کو بھی جو ہے افیکٹو کیا جائے گا، یعنی وہ بھی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں اور اس سے بھی بہتری لائی جائے ان کے اندر پرائمری اسکولز میں. اس کے بعد ہے کہ محلہ اسکول جو سسٹم ہے اس کو مضبوط کیا جائے گا اور اس کو تسلیم کروایا جائے گا ایک ادارے کے طور پہ. ٹھیک ہے، دا پالیسی انیشیٹڈ ٹو ریکگنائز انسٹیٹیوشنز اینڈ اسٹرینتھن، کہ انہیں تسلیم کروائے اور انہیں مضبوط کرے محلہ اسکولز کو. تو یہ کس لیے تھا؟ یہ ان خواتین بچوں کے مطلب جو بچیاں تھیں ان کے لیے تھا جو بالغ تھی ان کے لیے تھا، اور جو کمیونٹی کے باقی ممبرز تھے جو سکولز میں نہیں جاتے تھے یہ ان کے لیے محلہ سکول سسٹم تھا تاکہ ان تک بھی تعلیم پہنچائی جائے. اور اس کے بعد تعلیم بالغہ اڈلٹس کے لیے پالیسی تھی کہ انہیں بھی تعلیم جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے، اور ولیج کے اندر جو ہے ورک شاپ سکولز جو ہیں وہ انڈر فیزڈ پروگرامز جو ہیں وہ ارینج کیے جائیں تاکہ ان کے اندر بھی یوزفل سکلز جو ہیں وہ پہنچائی جا سکیں. تو یہ تھی اس کا بیک گراؤنڈ تھا 1972 اور 80 کی ایجوکیشن پالیسی کا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1992. یہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اس سے کوئی کویسچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں.